السلام علیکم پری نائٹ کلاس۔ آج ہم سبق نمبر 1 ہجرت نبوی سے شروع کرنے چاہ رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہم یہ انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ آیا یہ جو ہجرت نبوی کا سبق ہے یہ کس نے لکھا۔ یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا، جو 1857 کو پیدا ہوئے اور 1914 کو انہوں نے وفات پائی۔ آپ قصبہ بندول ضلع اعظم گڑھ بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شیخ حبیب اللہ وکیل تھا۔ کچھ دن اپنے وکالت پھر کے علی گڑھ میں فارسی کے استاد مقرر ہوئے۔ وہاں انہوں نے سر سید علی محسن ملک اور آنر کی صحبت سے مستفید ہونے، فائدہ اٹھانے کا موقع حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ مصر، شام، قسطنطنیہ گئے۔ اس کے بعد آپ کی وفات 1800 اور سر سید احمد خان کی وفات 1898 کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ دائرۃ المعارف کی نظامت کا درس سنبھالا اور آپ نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں لایا۔ اس کو خاص طور پہ میں نے انڈر لائن کی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ندوۃ العلماء جو ہے یہ MCQs ہے اور خاصا امپورٹنٹ MCQs ہے۔ آخر عمر میں اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین، یہ بھی خاص طور پہ MCQs یاد کیجیے گا کیونکہ اکثر بورڈ کے امتحان میں یہ جو MCQs ہے یہ آ جاتا ہوتا ہے، جو آج بھی کام کر رہا ہے۔ شبلی شاعر تھے، شہرت کا دار و مدار نثر پر ہے اور نثر نگاروں میں ان کا بڑا اچھا شمار ہوتا ہے۔ شبلی کے اگرچہ متنوع موضوعات، مختلف موضوعات مثلا تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا، مگر ان کے طرز اظہار بیان کرنے کے طریقے میں ادبیت، ادب کی ایک شان پائی جاتی ہے۔ جوش بیان، اعجاز و استخسار اور روانگی و برجستگی، محققانہ انداز، سچائی والا طریقہ کار، غنائیت، غنی ہونا اور شعریت، شعر کہنے ان کے اسلوب بیان کی نمایاں مثال ہے۔ شبلی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ اور شبلی کی تصانیف جو ہیں، اہم تصانیف شعر العجم، الفروق، الممون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفرنامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی شامل ہیں۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ یہ میں نے آپ کو شاعر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیا تھا کہ اس وقت جب کہ دعوت حق، سچائی کی دعوت کے جواب میں ہر طرف سے تلواروں کی جھنکار آوازیں سنائی دے رہی، تو حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالایمان، مدینہ کے دارالایمان پناہ لینے